السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا ہمارا عقیدہ کورس کا یہ چھٹا اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ڈاکٹر شفیق الرحمان کی جو کتاب ہے تجدید ایمان، اس کا جو آخری چیپٹر ہے اسلام میں سنت کی اہمیت، اور جس میں ایک منہج صحابہ کا کیا مقام ہے، یہ بحث بھی شامل ہے، اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو سب سے پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم پر نازل کیا ہے اسلام کے اندر، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، آپ کو رسالت کے ساتھ مخصوص فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 کے اندر ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی دو ذمہ داریاں بتائی گئیں۔ ایک تو کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن کا جو متن ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اور جس ترتیب پر بندوں کو بتانے کا حکم دیا ہے، اس ترتیب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ امت کو پہنچا دیا۔ یہ آپ کو پہلا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس قرآن کا جو معنی ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، جو تشریح ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور آپ نے ان دونوں کو امت تک پہنچایا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ایکسپلینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قرآن کی جو تشریح اللہ کے رسول نے کی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے معاملات میں اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بھی بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائی ہیں، اس میں آپ کی اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم پلٹا دو، لوٹا دو۔ لہٰذا اسلام جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں، ان آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر کسی قسم کی وحی آتی تھی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر وحی آتی تھی۔ مثال کے طور پر خواب کی شکل میں بھی کبھی کبھی نبیوں کے اوپر وحی آتی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ خواب میں آیا، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 105 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو خواب میں بتائی گئیں۔ آپ نے خواب دیکھا ایک مرتبہ کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ عمرہ کرنے کے مقصد سے نکلے۔ حدیبیہ کے نام کی جگہ پر آپ کو روک دیا گیا، صحابہ کو روک دیا گیا۔ پھر بعد میں مشرکین سے صلح ہوئی اور صلح میں یہ طے کیا گیا کہ اگلے سال آپ لوگ واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو بعض صحابہ کو بڑا تردد ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو اس سال خواب دیکھا ہے اور اب ہم اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ فتح کی آیت نمبر 27۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو برحق کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، انشاءاللہ تم لوگ امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ اگلے سال مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ گویا اس خواب میں جو اللہ نے اپنے رسول کو دکھایا، اس کی تعبیر یا اس خواب میں جو حکم دیا گیا تھا وہ اگلے سال پورا ہوگا۔ تو نبی کو خواب کے ذریعے بھی وحی کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی دوسری کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے ذریعے احکامات نازل ہوتے تھے؟ جی ہاں، قرآن وحی جلی ہے، یعنی بالکل واضح اور کلیئر
وہی ہے اور ایک وہی خفی ہوتی تھی، سیکرٹ وہی ہوتی تھی جو آپ کے اوپر ہوتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آپ جب مدینہ آئے تو 15 یا 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی جس قبلے پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے کو ہم نے نہیں بنایا إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم تاکہ جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاف بتایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، مگر پورے قرآن میں آپ کھوج ڈالیے، تلاش کر ڈالیے، کہیں وہ حکم موجود نہیں۔ گویا قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں مثال سے سمجھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید کی ہے تو اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ لیکن سنت کے بغیر آپ نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیلات، اس کا طریقہ، اس کی رکعتیں، اس کے اوقات کا کہیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ والی نماز۔ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ جب اس کے آگے پیچھے کی کسی نماز کے بارے میں معلوم ہوگا تب تو طے ہوگا کہ بیچ والی نماز کون سی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کم کر دو۔ اس کا مطلب کہ کوئی نماز پہلے پوری پڑھی جاتی تھی، اس کو ہمیں قصر کرنا ہے، تو یہ قصر کیسے کرنا ہے اور پوری کیسے پڑھی جاتی تھی پورے قرآن میں کہیں پر بھی بتایا نہیں گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا تو تم پیدل یا سوار جس حالت میں چاہے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امن کی حالت میں نماز پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے۔ وہ کہاں سکھایا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے آپ کے اوپر جو دوسری قسم کی جو وحی آتی تھی، جو اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ سکھایا، جس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا سکھایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو کما علمکم، اپنا سکھایا ہوا طریقہ قرار دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ بھی حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے؟ جی ہاں، صحابہ بھی سنت کے بغیر اور اللہ کے رسول کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد چھوٹے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ اس آیت کو سن کر کے بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نہیں، یہاں مراد ظلم سے کیا ہے؟ شرک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 32 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 124 نمبر کی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حدیث سے قرآن کی بیان کی ہوئی کسی شرط کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کے اندر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم حالت سفر میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ دشمن سے ڈر کے موقع پر دی گئی ہے۔
صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اب تو امن ہو گیا ہے، اب تو ہمیں دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو اب ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سفر میں قصر کرنے کی، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 686 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، ایک آفر ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس نے تم کو دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس آفر کو، اس کی اس رعایت کو قبول کرو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرط کے ساتھ بیان کیا، حدیث نے اس شرط کو ختم کر دیا کہ دشمن کا ڈر ہو یا نہ ہو، اگر آدمی سفر میں ہے تو وہ نماز قصر کر کے پڑھے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر قرآن میں کوئی حکم مطلق آیا ہے، کامن آیا ہے، تو کیا حدیث اس کو لمیٹیڈ کر سکتی ہے، اس کو مقید کر سکتی ہے، اس میں قید لگا سکتی ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، قرآن کے مطلق حکم کو حدیث سے مقید کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے یہ کامن ہے، عام ہے، جنرل ہے کہ بھی ہاتھ کاٹ دو، چاہے 10 روپے کی چوری ہو، چاہے 1000 روپے کی چوری ہو، چاہے 1 لاکھ کی چوری ہو، مگر حدیث نے اس عام اور اس مطلق کو مقید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6789 اور صحیح مسلم کی 1684 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا 1/4 دینار، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ چوری پر۔ ایک دینار جو ہوتا ہے اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے، اتنی چوری اگر ہوگی یا اس سے زیادہ چوری ہوگی تب ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری پر ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کے کسی حکم سے مستثنیٰ کر سکتی ہے؟ قرآن میں کوئی حکم دیا گیا ہو، اس میں کوئی ایکسیپشن کر سکتی ہے حدیث؟ تو جواب ہے جی ہاں، قرآن کے کسی حکم سے حدیث کے ذریعے ایکسیپشن کیا جا سکتا ہے، استثناء کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اے مسلمانوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ عام طور پر، مطلق طور پر اس میں کہا گیا کہ مردار حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی 3218 نمبر کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان، کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک سوال، بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، قرآن کے اگینسٹ ہو سکتی ہے، قرآن کے اپوزٹ ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحیح حدیث ہوگی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ جو روایت قرآن کے خلاف ہو اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہو تو وہ قول رسول ہی نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی روشنی میں جن احادیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے، یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو صرف وہی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اور جن لوگوں کو کچھ حدیثیں یعنی قرآن کے خلاف لگتی ہیں، مثال کے طور پر قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے آنے کی حدیث، اسی طریقے سے دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، عذاب قبر کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، تو جن لوگوں کو یہ حدیثیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں وہ ان کی جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ وہ روایت ہیں جنہیں محدثین نے تحقیق کے بعد صحیح قرار دیا ہے، اور یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے خود ساختہ مفہوم کے خلاف ہیں یہ حدیثیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو دین ہمیں صحابہ کے ذریعے ملا ہے اور صحابہ کے ذریعے امت کو پہنچائے تواتر کے ساتھ، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں سنت کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ان کے من اور مرضی کے مطابق ہو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جو ان کی مرضی اور من کے مطابق نہ ہو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی 4604 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگو سنو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے جیسی دوسری چیز یعنی سنت بھی دی گئی، حدیث بھی دی گئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں
الا یوشک رجل شبعان علی اریکتی، سنو قریب ہے کہ ایک آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوگا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، تکیہ لگا کر کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اور جس کو قرآن حلال کہے اس کو حلال جانو اور جس کو قرآن حرام کہے اس کو حرام جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے خبردار رہنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو صحیح حدیثیں ہوتی ہیں جن کو امت نے، محدثین نے اصول حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح قرار دیا ہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو قرآن کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں وہ ان کی کم عقلی اور کم سمجھی ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اور من گھڑت طریقے سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے منہج کی کتنی اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو دین دیا، وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ یعنی صحابہ جو تھے وہ ڈائریکٹ نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، نبی سے انہوں نے ڈائریکٹ دین کو حاصل کیا تھا۔ پھر صحابہ نے وہ دین تابعین کو سکھایا، تابعین نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ جو 3 جنریشن ہیں، یہ سب سے بہترین جنریشن ہے، اور ان تینوں جنریشن نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے، دین کی جو تعبیر پیش کی ہے صحابہ سے تابعین نے اور تابعین سے تبع تابعین نے جو لیا ہے، اسی کو سبیل المومنین قرآن کے اندر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے اندر کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو اس کو ہم پلٹا دیں گے جدھر وہ پلٹے گا، جدھر وہ جائے گا ہم ادھر اس کا راستہ کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کہا، مومنوں کا راستہ، اس سے مراد دین کی وہی تعبیر اور تفسیر ہے جس پہ یہ تینوں جنریشن کے لوگ جو ہے جس پر جمع تھے اور اکٹھا تھے، اس کو منہج صحابہ یا منہج سلف کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے، کیا وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور سنت کو وحی کا درجہ دیتے تھے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث کو وحی کا درجہ دیتے تھے۔ آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4886 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت کی، آپ نے لعنت کی ان عورتوں پر جو گدنا گودتی ہیں یا گدنا گدواتی ہیں، والمتنمسات، اور اسی طریقے سے اپنی بھویں کے بالوں کو نوچتی ہیں، اکھاڑتی ہیں، والمتفلجات، اور اپنے دانتوں کے درمیان خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ پیدا کرتی ہیں، المغیرات خلق اللہ، ایسی عورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو چینج کرنے کا کام کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے ان کے اوپر لعنت کی۔ یہ بات قبیلے بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت تک جب یہ بات پہنچی تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایسی عورت کا نام لے کر کے لعنت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں کیوں نہ لعنت کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور جس کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ لقد قرأت ما بین اللوحتین، میں نے یہ پورا قرآن پڑھا ہے لیکن میں نے اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یعنی غور کریں، ہماری بہنیں خاص طور سے غور کریں، جو طالبات ہیں وہ غور کریں کہ اس زمانے کی عورتوں کا علم کیسا ہوتا تھا۔ اس نے بڑے دعوے سے کہا اس خاتون نے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں مجھے کہیں یہ چیز نہیں ملی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لئن کنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر واقعی میں تم نے پڑھا ہے تو تمہیں مل جانا چاہیے۔ اما قرأتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں لے لو، رسول جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ کہا کہ ہاں یہ تو پڑھا ہے، تو کہا کہ ہاں لقد نہا عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے روکا ہے اور ایسی عورت پر آپ نے لعنت کی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں لعنت کی گئی ہے، اس لیے کہ رسول جو کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی کتاب کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اگر شریعت ہوتی ہے تو رسول کا کہا ہوا بھی شریعت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ سنت رسول کو بھی صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا اور اللہ کے دین کا درجہ دیتے تھے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے
کہ سنت کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپس اٹھائے، کیا اقدامات کیے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ آپ جب بھی کوئی بات بتاتے تھے تو اس کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 95 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے تو 3 مرتبہ بولتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ جب باتیں بتاتے تھے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے، دوسروں کو بتانے، دوسروں کو بھی جو ہے کہ بیچ میں سرکولیٹ کرنے اور شیئر کرنے اور اس کو جو ہے پبلش کرنے کا آپ حکم دیتے تھے۔ جب آپ کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تو انہیں دین کی باتیں سکھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 53 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احفظوہن واخبروہن من وراءکم، کہ ان باتوں کو یاد کر لو، انہیں محفوظ کر لو اور اپنے بعد والوں کو بھی یہ چیزیں بتاؤ، یعنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ چیزیں منتقل کرو، ٹرانسفر کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے باتیں اللہ کے رسول جیسے قرآن سکھاتے تھے، اسی طریقے سے بعض اہم باتیں دین کی صحابہ کو آپ سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 6265 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں تشہد سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا تشہد مجھے ویسے ہی سکھایا کما یعلمنی السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں آپ مجھ کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سن 9 ہجری میں مدینہ کے اندر بہت سارے وفد آئے، اس میں ایک وفد کے اندر صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث بھی آئے۔ تو حضرت مالک بن حویرث کچھ دنوں تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل لائف تھی، جو عملی زندگی تھی، اس کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور دین کا ضروری علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، دیکھو نماز تم نے میری دیکھی ہے، ایسے ہی نماز جا کر کے پڑھنا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول اپنی سنتوں کو اور دین کے طریقے کو صحابہ کو یاد کرنے اور عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 631 اور صحیح مسلم کی 674 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا عرفہ میں، جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 1741 اور صحیح مسلم کی 1679 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو یہ باتیں بتا دیں۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باتیں بعد میں کسی تک پہنچائی جاتی ہیں وہ ڈائریکٹ سننے والے سے زیادہ وہ چیزیں ان چیزوں کو وہ کیچ کر لیتا ہے اور ان کو یاد کر لیتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا؟ کیا آپ کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل لکھی گئیں، اللہ کے رسول نے لکھوایا بھی ہے اور لکھی بھی گئی ہیں۔ ابو داؤد کی 3646 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے جو بھی سنتا تھا میں لکھتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور آپ انسان ہیں، غصے کی حالت میں آپ کے زبان سے کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، مت لکھا کرو۔ میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس زبان سے اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ لکھتے تھے اور اللہ کے نبی لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سنن نسائی کی 4846 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان کو آپ نے ایک تحریر لکھ کر کے دی، ایک مکتوب لکھ کر کے دیا، ایک رائٹنگ لکھ کر کے ان کو دی، اور اس میں آپ نے کچھ اہم باتیں فرائض کے تعلق سے اور دیت وغیرہ کے تعلق سے ان کو لکھ کر کے دی۔ اور حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تحریر پڑھی ہے، وہ پوری کتاب پوری تحریر میں نے پڑھی۔ تو گویا لکھنے کا، حدیثوں کو لکھنے کا جو یہ سلسلہ تھا یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں، 250 سال کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے اور بالکل غلط بات ہے، پروپیگنڈا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کے دور میں حدیثوں کی حفاظت کا اور حدیثوں کو یاد کرنے کا اور حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع تھا، اور صحابہ کے دور میں کئی حدیث کی جو ہے کتابیں لکھی گئیں۔ آپ دیکھیے کہ 100 سال کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد موطا امام مالک لکھی گئی، اور آج بھی موطا امام مالک موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سینکڑوں ایسی
روایتیں ہیں موطا امام مالک کے اندر جس کے اندر امام مالک کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں صرف 2 یا 1 راوی ہیں، یعنی امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے ابن عمر سے سنا، ابن عمر نے اللہ کے رسول سنا۔ امام مالک کے بیچ میں اور صحابی کے بیچ میں صرف 1 یا 2 واسطے ہیں، ایسی کئی روایتیں موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پہلی کتاب اور اس کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، غلط بات ہے۔ صحیح بخاری کے کافی پہلے آپ دیکھیں صحیفہ حمام ابن منبع، صحیفہ صادقہ اور مسند احمد اور اسی طریقے سے مسند حمیدی اور موطا امام مالک، موطا امام محمد اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مسند شافعی، یہ تمام حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں بہت ہی اہم باتیں تھیں، اور آج کی ہماری یہ آخری کڑی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور قرآن کی جو ایکسپلینیشن آپ نے کی ہے اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم نے سیکھا۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نبیوں کے اوپر آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے احکامات نازل ہوتے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو ہم نے کئی ایگزامپلس اور مثالوں سے سیکھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ صحابہ بھی قرآن کی جو احکامات تھے ان کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے صحابہ کو بھی اللہ کے رسول کی رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ بھی حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کئی مثالیں دیکھی کہ قرآن کے اندر جو ہے قرآن کی کسی شرط کو حدیث کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، قرآن کے کسی مطلق کو حدیث کے ذریعے مقید کیا جا سکتا ہے، قرآن کے اندر کوئی حکم ہے اس کو حدیث کے ذریعے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم نے منہج صحابہ کی حقیقت کو سمجھا، اور پھر ہم نے یہ جانا کہ صحابہ بھی حدیث رسول کو اللہ تعالیٰ کی وحی کا درجہ دیتے تھے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سیکھا اور جانا کہ حدیثوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے اسٹیپس لیے اور کس طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کی گئی، اور حدیثوں کو لکھوانے کا سلسلہ بھی اللہ کے رسول کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر ہم نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ کیا 250 سال کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی اور حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو یہ آج کے ہمارے عقیدہ کورس کا 6واں ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ آپ سے زوم پر ملاقات کریں گے۔ اگر اس پورے کورس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، لائیو زوم پر آپ اپنے ان سوالوں کو مختصر انداز میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 19 تاریخ کو ایک آسان سا ایگزام ہوگا، جس کو اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا اور اس میں 50 یا 55% سے زیادہ آپ نے مارکس حاصل کر لیے، نمبرات حاصل کر لیے، تو انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا، اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ میرے دستخط اور سگنیچر کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو، جو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا اس میں اچھے مارکس وہ حاصل کریں گے، ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے، اور ہماری ان کوششوں کو سیکھنے سکھانے کی رب العالمین قبول فرمائے۔ اس کورس کے دوران اگر میرے کوئی الفاظ میرے منہ سے غلط نکلے ہوں یا مجھ سے کوئی چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں یہی عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے اور سلف صالحین سے ہمیں ملا ہے، اسی عقیدے پر زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔